بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے حوالے اسلام آباد اور میں آپ کا میزبان جاوید اقبال بٹ۔ ناظرین، جیسا کہ موجودہ سینیریو کی ہم بات کریں تو پاکستان میں خاص کر کے افغان سرزمین کا استعمال ہونا، پاکستان کے خلاف دور اندازی جتنی ہو رہی ہے پچھلے 2 سال سے ہم اگر بات کریں تو افغانستان کی سرزمین نہ صرف استعمال ہو رہی ہے، براہ راست وہاں کی گورنمنٹ بھی انوالو پائی گئی ہے، جس کے باقاعدہ ثبوت انٹرنیشنل سطح پہ یا ان کو فراہم کیے گئے پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے۔ اسی حوالے سے سارے سینیریو پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں بسنے والے غیر قانونی طور پہ مقیم افغان باشندے، ان کا انخلاء کس حد تک ضروری ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نعیم علی گجر صاحب۔ ان سے ہم یہ جانیں گے کہ نعیم صاحب ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایکول سٹیزن آف رائٹس کی بات کرتا ہے، لیکن ان سٹیزنز کی بات کرتا ہے جو قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر داخل ہو۔ وہ افغانی باشندے جو تھرو پراپر چینل، تھرو فارن منسٹری جو ویزا لے کر پاکستان آتے ہیں، ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ پاکستان میں آ سکیں، رہ سکیں، یا جن کو ورک پرمٹ کی اجازت ہوتی ہے وہ کام بھی کر سکیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بارڈر کے تھرو جتنے انلیگل افغانی یہاں پر ہیں اور پاکستان کے ہر شعبہ کے اندر وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، انہوں نے رہائشیں بھی اختیار کی ہوئی ہیں اور انہوں نے کئی عرصوں سے یہاں پہ شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ تو جہاں تک پاکستانی قانون کی بات ہے، پاکستانی قانون اس طریقے سے اجازت قطعا نہیں دیتا۔ اس کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے، جو پاسپورٹ ایکٹ ہے 1976 کے اندر، وہ 1974 کے اندر وہ تمام چیزیں اور شکیں بھی ڈال دی گئی ہیں۔ اب جہاں تک افغانیوں کی آپ نے انٹرو میں بات کی کہ جس طریقے سے وہ در اندازی میں شامل ہیں یا دیگر ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں، یقیناً پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تھریٹ ہے۔ ابھی ریسنٹ حال میں آپ نے دیکھا کہ ان کا وزیر خارجہ انڈیا جا کر انہوں نے ملاقات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ، چاہے وہ سوویت یونین کی جنگ ہو یا امریکہ کا اٹیک ہو، ہمیشہ افغان حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا ان کا ساتھ دینے کے باوجود جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پاکستان کی سالمت کے خلاف کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو وہاں پر بھیج رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، آرمی کا ان کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن ہے، جو ایک ان کے خلاف ایکشن ہے، وہ بالکل درست ہے۔ ہم اس کو ایڈمائر بھی کرنا چاہیے، سراہنا بھی چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اگر پاکستان نہیں ہے اور اگر ہم اپنے عوام کو خوشحال نہیں کر سکتے، پاکستانی عوام کو اگر ہم اس طرح جاب نہیں دے سکتے، یا غیر ملکی جو آ کر یہاں پر اپنا ایک کاروبار اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور غیر قانونی ہے جو کہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو سختی سے اور آنی آٹوں سے نمٹنا چاہیے اس کے اوپر۔ اچھا نعیم صاحب، پاکستان میں ایک چیز جو اکثر ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی بنیادوں پہ اگر ہم بات کریں تو عام شہری یہ چیزیں باتیں کرتا نظر آتا ہے کہ اگر ہم پسماندہ ایریاز کی بات کریں، راولپنڈی، اسلام آباد، اسی شہر کو لے لیں، اس کے جو ایریاز ہیں پیر ودائی، ترنول، جہاں پہ یہ پسماندہ ایریاز ہیں، وہاں پہ جو مقیم افغان تھے جو ان کو تو ان کا انخلاء ہو گیا، لیکن اسلام آباد کے جو پوش سیکٹرز ہیں، خاص کر کے F6 کی بات کریں، F9 کی، G6 کی، ان علاقوں میں جو بااثر لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، ان کے خلاف ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ان کا انخلاء بھی ضروری ہو جائے یہاں؟ دیکھیں، قانون کی نظر میں تو سب برابر ہوتے ہیں، کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ غریب کو اٹھائیں اور ملک بدر کر دیں، جو جن کے اچھے کانٹیکٹس ہیں یا جو اوپر کی سطح کا جن سے تعلق، اور ان کو نہ نکالا جائے بلکہ ان کو سب سے پہلے نکالنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اعلیٰ طبقہ ہے جو نیچے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، جو ان کے لیے ایک ڈھارس کا سلسلہ بنتا ہے۔ تو یقیناً ان کے اوپر بھی قانون اسی طرح نافذ ہوتا ہے جیسے دوسروں کے اوپر ہوتا ہے۔ فوری طور پر اگر وہ غیر قانونی ہیں تو ان کا بھی انخلاء ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماہر قانون کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے، پوری دنیا میں کہیں پہ اس طرح کی پالیسی نہیں رکھی جاتی جو ہم نے نرم پالیسی آج تک قائم و دائم رکھے افغانستان کے ساتھ۔ اسی حوالے سے ہم مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے، ان کے نظریات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری بار اسلام آباد ایسوسی ایشن عبدالعلیم بھٹو صاحب۔ بھٹو صاحب، یہ بتائیں کہ اب ہم سارے سینیریو کی بات کریں جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے افغان اور پاکستان کشیدگی کا، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی غیر قانونی طور پہ مقیم افغان باشندے، ان کا انخلاء کس حد تک ضروری ہو گیا؟ سر، اب تو بہت ضرورت ہے کہ انخلاء ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہمارے ملک نے، پاکستان نے ہمیشہ لاسٹ 50 ایئرس سے ان کو پاکستان میں پناہ دی، ان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اپنی خدمات دی ہیں، ان کا ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا۔ جو میں افسوس کی بات ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، مگر انہوں نے اس چیز کی حیا نہیں کی
کہ یار ایک ملک نے ہمیں ہمیشہ اسلامی برادر سمجھا ہے، اور اس کے باوجود ہم جو ہیں ان کے ساتھ انڈیا کے کہنے پہ مل کے ہم جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں یا ان کو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو اب ضرورت ہو گئی ہے کہ ان کو آپ یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لا کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ کوئی بھی کسی ملک کا باشندہ کسی ملک میں جا کے رہتا ہے، وہ جو پالیسیاں ہیں، آیا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے آج تک ان پالیسیوں کو فالو تو نہیں کیا جس طرح ہم نے ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کی ان کے لیے کہ بغیر ویزے کے یہاں پہ یہ لوگ مقیم رہے، کئی لوگوں نے تو یہاں کے شناختی کارڈ بنا کے یہاں کے وہ باشندے ہو گئے. تو جس حد تک ہم نے ان کا خیال رکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے بھی ہمارا وہ اس کا رد عمل ویسے ہی دیا؟ سر دیکھیں نا، ہم نے تو ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ہم نے ہمیشہ ان کو اپنے قریب رکھا ہے. ہم نے کوئی انٹرنیشنل لا کو فالو نہیں کیا اس پر، سیدھی بات ہے. دیکھیں نا، ہم نے بغیر ویزوں کے کافی لوگوں کو اس وقت ہم نے انٹر ہونے دیا ہے ملک میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر امن ہونا چاہیے. جتنا جلد ہو سکے یہ انخلا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہر شہری کا، پاکستانی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ان لوگوں کا انخلا اب وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی اسی والے سے ہمارے ساتھ ہمارے قانون موجود ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں. اچھا سر جی، پہلے تو اپنا تعارف کرائیے. جاوید سلیم شورش، سینئر ممبر اسلام آباد بار، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور ممبر اسلام آباد بار کونسل. اچھا سورج صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، اور خاص کر کے آج سے 6 ماہ قبل پاکستان نے ڈیڈ لائن دی اور اس میں توسیع بھی ہوتی رہی، ہم نے دیکھا بار بار ان کی آسانی کے لیے. جو پاکستان میں مقیم ہے غیر قانونی طور پہ افغان باشندے، ان کے انخلا کو کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ انخلا مکمل ہو چکا ہے یا ابھی جاری ہے؟ یا خاص کر کے اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ جو پسماندہ ایریاز ہیں راولپنڈی، اسلام آباد یا پاکستان کے، وہاں پہ کسی حد تک ممکن ہے ہوا ہے کہ انخلا ہوا ہے، لیکن جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹرز میں ان لوگوں کی ابھی تک موجودگی ہے. تو اس میں کیا مشکلات ہیں حکومت کو یا سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو کہ ان کا انخلا ممکن کیسے ہو پائے گا؟ پاکستان میں افغانیوں کی آمد جو ہے 1978-79 کے زمانے سے شروع ہوئی، اور پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک ہمسایہ ملک کے شہریوں کی حیثیت سے جب وہ پاکستان میں آئے تو انہیں پناہ دی اور پناہ گزین کیمپوں میں رکھا، اور پھر یہ شہروں کے اندر بتدریج زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے. اور پاکستان گزشتہ تقریباً 40 سال سے افغانستان کے جو مہاجرین یہاں پر تشریف لائے تھے ان کی ہر طرح سے خدمت کر رہا ہے. ان کے رہائش، ان کا کھانا پینا، تمام سہولیات انہیں فراہم کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پالیسی بنائی ہے اور ملک پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ اپنے وطن کو واپس جائیں، کیونکہ افغانستان کے اندر اب ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی ہے اور ان کو اپنے وطن میں واپس جانا چاہیے. پاکستان کے اوپر 40 سال تک جو پاکستان نے یہ بوجھ اٹھایا، میرا خیال ہے یہ کسی قوم کے لیے دنیا کی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ افغان مہاجرین جو ہیں انہیں فی الفور پاکستان سے واپس افغانستان ان کے اپنے ملک میں بھیجا جائے. ان کا اپنا ملک ہے، اپنے ملک میں جائیں، وہاں جا رہیں. باقی حکومتیں جو آپس کے معاملات کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ عرصے سے اس بات کے لیے سیریسلی کوششیں کر رہے تھے کہ افغان مہاجرین جو ہیں انہیں واپس کیا جائے، اور بہت سے مہاجرین واپس گئے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود شہری علاقوں میں، پوشش علاقوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں اور بالخصوص KPK کے اندر اب بھی بے شمار افغان مہاجرین جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ بات تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں کے پیدا ہوئے اور یہیں کے شناختی کارڈ کسی نہ کسی طریقے سے بنا لی ہے اور اب آپ اپنے آپ کو وہ لوکل ظاہر کرتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان میں قیام کیے ہوئے ہیں. میں
قانونی طور پر ان تمام افغان مہاجرین کو، خواہ وہ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تھے یا ہجرت کے دوران ان کی فیملی سے مزید جو بچے پیدا ہوئے، انہیں پاکستان کے اندر شہریت کے حقوق حاصل نہیں ہوئے، نہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، بلکہ وہ افغانستان کے ہی شہری ہیں اور انہیں اپنے ملک میں واپس جانا چاہیے۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق 14 فارنر ایکٹ کے تحت اگر کوئی بندہ پاکستان میں آتا ہے اور وہ غیر قانونی طور پر قیام کرتا ہے تو قانونی طور پر اسے یہ ہے کہ فوری طور پر مقامی تھانے میں رپورٹ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کا جو وزارت داخلہ ہے جس قدر انہیں اجازت دیتی ہے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ تو اس عرصہ وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کا قیام غیر قانونی ہوتا ہے، اور 14 فارنر ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان انہیں گرفتار کر کے ان کے ملک میں واپس ان کی بارڈر سے ان کی طرف واپس بھیج سکنے کی پوری طرح مجاز ہے۔ رہی بات افغانستان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اتنا عرصہ اگرچہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمارے ہمسایہ ملک ہے، ہم ان کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور پاکستان نے انہی تعلقات کو خیال رکھتے ہوئے آج تک یہ اس کو نبھایا ہے کہ وہاں کے مہاجرین جو بھی آئے یا ان کے جو آگے اولادیں ہیں ان کو بھی پاکستان نے تحفظ دیا ہے۔ ہم نے 40 سال تک جن کی خدمت کی ہے ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، انہوں نے اس ملک سے فائدہ کیا ہے، ان کی زندگیاں ہم نے بچائی ہیں، ان کو ساتھ فلسطین والا سلوک نہیں ہوا بلکہ وہ محفوظ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ باعزت طریقے کے ساتھ وہ یہاں سے انخلا کریں، گورنمنٹ آف پاکستان ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے اپنے وسائل جو ان کو استعمال کرے، اور طالبان کی حکومت جو اسلامی حکومت ہے وہ کیا اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، اپنے شہریوں کو اپنے ملک کے اندر آباد نہیں کر سکتی؟ میں سمجھتا ہوں طالبان کو ان مہاجرین ہیں ان کو واپس لے کر ان کی سیٹلمنٹ کا بندوبست کرنا چاہیے، جہاں تک ان کے آپس میں اگر کچھ اختلافات ہیں بھی تو ان کی لیڈرشپ کو ہوش کا دامن تھامنا چاہیے اور امن کے ساتھ رہ کر اپنے ملک کے شہریوں کی اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ افغانستان ایک فری اور آزاد ملک کی حیثیت سے اپنا وجود برقرار رکھ سکے، اور اس کے ہمسائے بھی اس کے وہاں سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اچھا سر جی، یہ بتائیں کہ پاکستان نے آج تک جو بھائی چارہ، جو اسلامی برادر ہونے کا جو اپنا حق ہے وہ تو ادا کیا، دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ اگر سینیریو کی بات کی جائے کہ پاکستان میں جو دراندازی ہوئی ان کی جانب سے پچھلے ایک ہفتے سے کشیدگی چل رہی تھی، ان کو منہ کی کھانی بھی پڑی، انڈیا کے ہاتھوں وہ استعمال ہو رہے تھے، تو اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان نے مہاجرین کو بالکل انصار کی طرح ٹریٹ کیا اور ان کو جتنا ہو سکا فیسیلیٹیٹ کیا، یہاں رہنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور تقریباً 40 سے 50 سال کا عرصہ ہو گیا ان کو یہاں مقیم ہوئے۔ تو اب حکومت پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہے، کیونکہ افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے اب ان کا یہاں سے چلے جانا ہی پاکستان کے مفاد میں تھا، کیونکہ یہاں ان کو کوئی آئیڈینٹی یا شناخت تو نہیں تھی، ایک سٹیزن کارڈ ان کو ایشو کیے گئے تھے، لیکن وہ ان کی شناخت یہاں کی شناخت نہیں تھی، وہ صرف ٹیمپریری سٹے کے لیے تھا۔ تو اب چونکہ وہاں پہ ایک حکومت قائم ہو چکی ہے تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ چلے جائیں۔ دوسری بات آپ نے اپنے سوال میں ایک یہ کی کہ یہاں پہ جو پسماندہ علاقوں میں رہائش پذیر افغانی ہیں ان کو تو یہاں پولیس طرح طرح سے تنگ کر کے جس طرح کر رہی ہے، جبکہ جو پوش علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ میں حکومت سے بھی ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ ایک مؤثر پالیسی بنائیں اور اس پہ یعنی توازن ہو، سب پہ یکساں اس کو اپلائی۔ اگر وہی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ کا کہنے کا مقصد ہوا ہے جس طرح ماضی میں ہم نے غلطی کی، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، ایسے ہی ہے، تو اب وہ چیز ابھی نہ قائم رہے کہ پسماندہ جو علاقے ایریاز ہیں ان میں سے لوگوں کا انخلا ہو گیا، جو پوش ایریاز میں بڑے بڑے مگر مچھ یا بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انخلا بھی تو ضروری ہے نا، کیونکہ وہ بھی یہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ایک اصطلاح آئی، تو ہمارے لیے پاکستان عزیز ہے، پاکستان میں سب یکساں طریقے سے ڈیل کیے جائیں، جو بھی پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے۔ ابھی جو کچھ افغانستان کی طرف سے ہوا ہے وہ ہمیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ انڈیا کی پراکسی کے طور پہ انہوں نے یہ حرکت۔ بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نگراں وزیر خارجہ 7 روزہ دورے پہ تھے اور اسی دوران یہ سارے واقعات رونما ہوئے پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ
جو ذمہ داری ان کے پاس ہے اس کو بہتر طریقے سے دیکھ کے سوچ سمجھ کے اپنے اقدامات جو پالیسیاں ہیں وہ ان کو تشکیل دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں، ان کا ہم تجزیہ لیں گے۔ اچھا سر جی یہ بتائیں کہ پاکستان نے جس طرح ماضی میں نرم پالیسیاں بھی رکھیں، وہی وہ برادرہڈ اسلامی ملک کا وہ درجہ بھی دیتے رہے ہم، اور اسی لحاظ سے ہم نے اپنا جو حق ہے وہ ہمیشہ ادا کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اب پالیسی چینج کرنی پڑے گی، جو نرم پالیسی ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے ان حالات میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جو ہے پاکستان نے ہمیشہ افغانیوں کے ساتھ بھائیوں جیسا، چونکہ اسلامی برادر ملک ہے، اس ہمیشہ سے اسلامی پالیسی رکھی ہے۔ چونکہ اس دور میں انٹرنیشنل لاء کی پالیسی کے تحت کسی بھی ملک کو اتنے 60 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کو 50 سال تک رکھنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ پاکستان نے بڑا دل کیا، ہمیشہ ان کے ساتھ جتنا بھی تعاون ہو سکتا تھا افغانیوں کے ساتھ کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ پہلے رشیا کا وار جاری رہی، پھر اس کے بعد امریکہ کی وار جاری رہی، اس دوران ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے افغانستان کے تحت اپنی پالیسی کو لینینٹ رکھا، اپنی فورن پالیسی میں بہت سی لینینسی رکھی، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان۔ اب چونکہ کسی بھی ملک کے لیے اسپیشلی پاکستان کے لیے جہاں اس کے باقی بارڈرز پر ٹیررزم کے ایشوز ہیں، بے روزگاری کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں، اور بھی ہمارے دشمن ہیں، تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا اب یہ حکومت پر اسپیشلی فارن پالیسی کو جتنا اسٹرکٹ ہو سکتا ہے اسٹرکٹ کیا جانا چاہیے۔ اب چونکہ ان کی دوسری اور تیسری نسل جوان ہو چکی ہے، چونکہ ہم نے ایز اے مہاجرین ان کو رکھا تھا، نہ کہ ایز اے جو ہے نا سٹیزن آف پاکستان کے طور پہ رکھا تھا۔ پاکستان نے اپنے استطاعت اور اپنے وسائل سے بڑھ کے افغانیوں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے، تو یہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو چاہیے اپنی فارن پالیسی میں جو جتنی اسٹرکٹنیس ہو سکتی ہے، جتنے بھی رولز لاگو ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل لاء کے تحت، فارن پالیسی کے تحت، اب افغانیوں کو واپس کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس میں ہماری مسلح افواج نے، باقی بھی جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز نے ریسنٹلی پاس میں جتنی بھی پالیسی اپنائی ہے، ہم ان کو سارا پاکستانی قوم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اب جتنے بھی افغانی ہیں یہاں پہ مہاجرین ہیں، اب ہم ان کو ٹوٹلی مکمل طور پہ یہ نہیں کہتے کہ جتنی بھی دہشت گردی ہے وہ انہی کی وجہ سے، لیکن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر پچھلے 2-3 سالوں کی بات کی جائے اس میں اب تک جو شواہد ہماری جو ایجنسیوں نے، ہمارے اداروں نے اکٹھے کیے، وہ تو واضح اس چیز کا برملا ثبوت ہے کہ جو جتنی بھی دراندازی یہاں پہ ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی، سی پیک کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہ نہ صرف جو مواد، جو لوگ، جو گاڑیاں، وہ افغانستان سے یہاں پہنچائی گئی۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو بارڈرز پہ کشیدگی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، اس سے واضح نظر آتا ہے کہ اس میں افغانستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے شہریوں کے خلاف، پاکستان کے فورسز کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ افغانستان نے، ہمارے افغانی بھائیوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تو اسی لیے اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے درخواست بھی کریں گے کہ آپ خود تشریف لے جائیں، جو باقی رہ گئے ان سے، حکومت پاکستان سے، منسٹری آف انٹیریئر سے، باقی ہماری فورسز سے ہماری درخواست ہے کہ آپ جتنا بھی اپنی پالیسی کو اسٹرکٹ کریں گے، ساری پاکستانی قوم آپ کے بیہائنڈ پہ کھڑی ہے، اور ہم اس بات پہ بالکل مکمل ایک ہیں کہ آپ جتنے بھی افغانی پاکستان میں موجود ہیں، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہیں، مڈل کلاس ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، کوئی بھی ہیں، اب ان کو واپس چلے جانا چاہیے، اور پاکستان سے اب ان کا نکالا جانا، ان کا انخلاء انتہائی ضروری ہے، صرف ضروری ہی نہیں، اب ناگزیر ہے ان کا چل جانا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین بالکل دیکھا آپ نے کہ یہاں پہ ہر شہری کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے ان لوگوں کو پناہ دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اب تک دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں وہ براہ راست دیکھا جائے تو اس میں طالبان، افغان گورنمنٹ براہ راست ملوث پائی گئی ہے۔ اسی والے سے ہمارے ساتھ ایک اور ماہر قانون موجود ہیں، ان کی ہم رائے جانتے ہیں۔ اچھا سر جی پہلے تو اپنا تعارف کرائیے گا۔ جی میرا نام راجہ یاسر شکیل، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور سابق جنرل سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسی ایشن۔ راجہ صاحب ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان کے لیے اب کس حد تک ضروری ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کا انخلاء ہر صورت ممکن بنانا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے؟ جی بالکل جی، دیکھیں اس معاملے میں یقیناً ہماری پالیسی وہی ہونی چاہیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے اور جو افواج پاکستان کی پالیسی ہے، جو داخلہ پالیسی ہے اور جو خارجہ پالیسی ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں کوئی پالیسی نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں افغان مہاجرین میں کے اوپر پاکستان میں کبھی کوئی ظلم نہیں کیا گیا، ان کو باقاعدہ اسی طرح سے رکھا گیا جیسے ریفیوجیز آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنے کاروبار سیٹ کیے، ایون کہ پاکستانیوں سے زیادہ سیٹ کیے، لیکن اس کے بعد اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں میرے خیال سے مناسب عمل نہیں تھا،
اور پھر ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اچانک ان کو نکالا گیا, پہلے ایک ٹائم فریم دیا گیا. بالکل بار بار اگر پچھلے اسی سال کی ہم بات کریں رواں برس کی, تو اس میں آپ کو ظاہر نوٹس میں ہوگا کہ 3 دفعہ ان کو توسیع دی گئی. بالکل اس ٹائم کو بار بار ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا, ان کو کہا جاتا رہا کہ آپ نکلیں کیونکہ اپنے ملک میں آپ کے امن ہو چکا ہے, بلکہ نکلنے کا بھی الفاظ سخت ہوں گے. ان کو کہا گیا جی کہ آپ تشریف لے جائیں, آپ کے ملک میں امن ہو چکا ہے اور آپ وہاں پر جائیں. ہاں اگر ویزا پالیسی ظاہر ہے جیسی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوگی اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا, تو بہت سے افغانی پاکستان میں باقاعدہ ویزا لے کے رہائش پذیر ہیں, تو ظاہر ویزا لے کے آئیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ظاہر میں پاکستانی ہوں, اگر میں افغانستان کے اندر جاتا ہوں تو مجھے نہ ویزے کے بغیر تو نہیں چھوڑا جائے گا. اب مجھے یہ کہا جائے کہ میں دنیا کا قانون ہے سر کہ کسی ملک میں ہم جائیں کوئی آئے اس کی پالیسی ہوتی ہے نا, داخلہ پالیسی ہوتی ہے, خارجہ پالیسی, لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہم نے ہر پالیسی سے ہٹ کے ان کا ساتھ دیا. بالخصوص پاکستان میں آپ دیکھیں کسی دوسری نیشن کے حوالے سے اس طرح کا کام نہیں کیا گیا. پاکستان میں صرف افغانیوں کو اتنی رعایت دی گئی کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بیشتر جو ماہر قانون ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان نے خصوصاً جو افغان شہریوں کے ساتھ جو ہماری خارجہ پالیسی رہی وہ پوری دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی, کہ ہم نے بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر آئی ڈی کارڈ کے کہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے رہے, لیکن اب پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے ان لوگوں کو یہاں مزید پناہ دینا. اسی والے سے ہمارے ساتھ سینئر قانون دان ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. کرنل میاں اکرم صاحب, اچھا سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ مہربانی سر. اچھا سر جی, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ساری موجودہ سینیریو کا, اس میں ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اب پاکستان کو اپنی پالیسی ترک نہیں کر دینی چاہیے, وہ نرم پالیسی جو ہم نے پچھلے 40 سال سے رکھی ہوئی تھی. بالکل جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم دیکھیں جب ان کو ادھر تحفظ دیا گیا تھا, جب رشیا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو وہاں سے مائیگریٹ کر کے ادھر آئے, تو ان کو ایک مخصوص علاقے میں KPK کے علاقے میں ان کو رکھنے کا مقصد تھا اور وہیں ان کو ساری فیسلٹیز دینے کا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے نکل کے پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں, شہروں میں نہیں گاؤں میں بھی. اور اگر آپ دیکھیں ہر شہر میں سارے کاروبار ان میں سمائے ہیں. آپ جنرل سٹور دیکھ لیں, ورک شاپس دیکھ لیں, مکینک دیکھ لیں, صفائی کے کام دیکھ لیں, سب کام انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. اس کا کیا ہوا ہے کہ جو ادھر کے لوکل لوگ ہیں, ایون KPK کے جو پشتون پٹھان ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارا نام بدنام کر دیا ہوا ہے. تو یہ ایک بندہ ایک افغانی کو کسی کو کہتا ہے, انہیں کہا یار تم نے واپس نہیں جانا. انہیں کہا ہمیں واپس کون بھیج سکتا ہے, ہم نے تو وہ کاغذ بنوائے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. ہم نے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے, شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے, ادھر پلاٹ زمین لی ہوئی ہے اس کے کاغذ بنائے ہوئے, اسکول کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں, پڑھا کوئی نہیں. کہتے ہم نے 2-3 ہزار دے کے روپیہ تو اسکول کے سرٹیفکیٹ ہمارے والدین نے لے کے وہ دیے, اسکول بیچتے رہے. اسی طرح نادرا میں, جو نادرا نے بعد میں ڈیٹیکٹ بھی کیا اور کہیں جو لوگ ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, تو وہ جو ہے نادرا میں بھی وہ ان کو شناختی کارڈ دیتے رہے. اب ان کو نکالنا پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے. ٹھیک, شکریہ سر. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماہر قانون جن سے ہم نے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. جو ہم نے پالیسی, نرم پالیسی افغانیوں کے ساتھ رواں رکھی, اب ہمیں اپنی پالیسی کو, نرم پالیسی کو ختم کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کے امن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے انخلا ہر صورت کیا جائے. اپنے میزبان جاوید اقبال بٹ کو آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے یا خصوصاً اسلام آباد کے ایشوز ہیں ان کو اقوام بالا تک پہنچانا, لیکن ابھی چونکہ ایشو ایسا چل رہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے ہمارے بیشتر جو عام شہری ہے, ماہر قانون ہے, عام دکاندار ہے, بزنس مین ہے, یا جو بھی بندہ ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دراندازی ہو رہی ہے یا پاکستان میں جتنی دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں براہ راست افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اس کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.